قاضی شریح، حضرت علی نے جن کو قاضی بنایا تھا، ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. دیکھیے، ان کا بیٹا ایک مدرسے میں پڑھتا تھا. کسی نائی کی دکان پہ چلا گیا. حجام، نائی جانتے ہیں نا، باربر، حجام جو بال بناتا سیلون پر، اس کی دکان پہ چلا گیا. وہ کسی کا کٹنگ کر رہا تھا. یہ بیٹھ گیا. قاضی شریح کا بیٹا، عصر کی اذان ہو گئی. جب اس کی کٹنگ پوری ہوئی تو جماعت ہو چکی تھی مدرسے میں. جب یہ بچہ مدرسے پہنچا تو وضو بنا کے الگ سے نماز پڑھ رہا تھا، یعنی جماعت ہو چکی تھی الگ سے. مدرسے کے ٹیچر نے دیکھ لیا کہ اچھا کیا سزا دوں اس کو، جماعت کیوں چھوڑی؟ نماز پڑھ لی لیکن جماعت کیوں چھوڑی؟ یہ قاضی صاحب کا بیٹا ہے نا، تو قاضی صاحبی سے پوچھا جائے کہ اپنے بیٹے کے لیے کیا سزا متعین کرو گے؟ قاضی شریح کے پاس لیٹر لکھ دیا، آپ کے بیٹے نے سیلون پر جا کر اتنے ٹائٹ وقت اور ٹائم میں سر کے بال کٹوائے، کٹنگ کرائی کہ جب لوٹ کر آیا تو عصر کی جماعت چھوٹ چکی تھی. اس نے بعد میں نماز پڑھی. جماعت چھوڑنے کی سزا کیا ہونی چاہیے آپ بتائیے؟ قاضی شریح نے ایک لمبا سا موٹا سا ڈنڈا دیا اور ایک خط دیا. ٹیچر کے نام اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ اس لکڑی سے، اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ اس ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. ابھی سزا پوری نہیں ہوئی. جو لوگ اپنے بچوں کو کپڑوں کی، جوتوں کی دکان پہ بٹھائے رہتے ہیں اور نماز چھڑواتے ہیں، ذرا سوچیں ہماری بربادی کے جو اسباب ہیں ان میں ایک سبب یہ بھی ہے. غور کیجئے میرے بھائیوں، قاضی شریح نے اپنے بیٹے کے لیے جو لیٹر لکھا وہ یہ لکھا کہ اس ڈنڈے سے میرے بیٹے کو اتنا مارو کہ یہ ڈنڈے کے 3 ٹکڑے ہو جائیں. اس کے بعد ایک کمرے میں بند کر دو میرے بیٹے کو، اس کا کھانا اور پانی بند کر دو. اگر وہ توبہ کر لے اور اس بات کا وعدہ کرے کہ آئندہ میں اتنے ٹائٹ وقت میں کبھی بال نہیں کٹواؤں گا اور کبھی جماعت ترک نہیں کروں گا، تب میرے بیٹے کا کھانا پانی جاری کر دیا جائے. اور اگر وہ اس بات کا وعدہ نہیں کرتا ہے تو اس کو بھوکا پیاسا اسی کمرے میں مر جانے دو. یہ ایک وقت کی جماعت کے چھوٹ جانے کی سزا دی تھی باپ نے اپنے بیٹے کو.